مولانا حضرت نوح علیہ السلام کی انشراح ثابت کرنے کے بعد اور شیر اور شکار دونوں ان کی آن ثابت کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ نیک اور پاک باز بادشاہ ہمیشہ ایسے صاحب نور اللہ والوں کو، ایسے اللہ کے شیروں کو اپنے درباروں میں اپنے سامنے بٹھاتے۔ کیوں اپنے سامنے بٹھاتے جی؟ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں پادشاہ را چنی عادت بود، فرماتے ہیں بھئی بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے این شنیدہ باشی ار یادت بود، اور فرماتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو یہ بات آپ نے ضرور سن رکھی ہوگی۔ کیا بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں دست چپ شاں پہلوانا استن، یعنی فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے بائیں طرف پہلوانوں کو کھڑا کرتے، زاں کے دل پہلوے چپ باشد ببند، فرماتے ہیں اس لیے کہ دل کو اللہ نے بائیں پہلو میں رکھا ہوا ہے، اس لیے بادشاہ پہلوانوں کو بھی بائیں طرف کھڑا کرتے۔ آگے لکھتے ہیں مشرف و اہل قلم بردست راست، فرماتے ہیں محاسب اور اہل قلم ہمیشہ دائیں جانب کھڑے کرتے، زاں کے علم سب تو خط دست راست، فرماتے ہیں اس لیے کہ درج کرنا اور لکھنا یہ دونوں کام جو ہیں یہ دائیں ہاتھ کے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں صوفیاں را پیش رو موزہ دہند، فرماتے ہیں کہ صوفیوں کو وہ ہمیشہ اپنے سامنے بٹھاتے کہ آئینہ جاں اند و عزب اند، مولانا فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ روحوں کے آئینے ہیں اور ظاہری آئینوں سے بڑھ کر ہیں۔ آگے بڑی خاص بات لکھتے ہیں حاجباں ای صوفیانند اے پسر، فرماتے ہیں برخوردار اولیاء بادشاہوں کی سلطنتوں کے اصل محافظ ہوتے ہیں۔ سادہ و آزادہ و افگندہ سر، مولانا فرماتے ہیں اگرچہ وہ بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں، آزاد لوگ ہوتے ہیں اور ہمیشہ سر جھکائے مشغول بحق رہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں سینہا سیکل زدہ از ذکر و فکر، فرماتے ہیں کہ ان اولیاء کے سینے ذکر و فکر سے مانجے ہوئے ہوتے ہیں، تا پذیرد آئینہ دل نقش بکر، فرماتے ہیں تب جا کے ان کے دل جو ہیں، ان کے دلوں کے جو آئینے ہیں وہ ہر تازہ نقش کو قبول کرنے والے بنتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ہر کے او از واصل فطرت خوب زاد، فرماتے ہیں جو شخص اصل فطرت سے خوبصورت پیدا ہوا ہونا آئینہ در پیشی باید نہاد، مولانا فرماتے ہیں کہ آئینہ اس کے روبرو رکھنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں عاشق آئینہ باشد روئے خوب، فرماتے ہیں کہ جو خوبصورت شخص ہے وہی آئینے کا عاشق ہو سکتا ہے، سیکل جاں آمد از تقوی القلوب، اور فرماتے ہیں کہ روحوں کا سیکل ہونا دلوں کے تقوی سے ہے۔ آخری شعر لکھتے ہیں ہر کے دارد روئے خوب با نظام، یعنی جو شخص خوبصورت اور موزوں چہرہ رکھتا ہے طالب آئینہ باشد والسلام، مولانا فرماتے ہیں وہی شخص آئینے کا طالب ہوتا ہے، آپ پر بہت سلامتی ہو۔ مولانا نے بادشاہوں کے اس طریقے میں جس میں وہ اولیاء کو اپنے سامنے بٹھاتے ہمیں دو سبق دیے۔ پہلا سبق تو مولانا یہ دیتے ہیں کہ جو نیک بادشاہ اولیاء کو اپنے سامنے بٹھاتے وہ یہ سمجھتے کہ ان کی سلطنت کے اصل محافظ وہ صوفیاء تھے۔ حاجب بادشاہوں کے دربانوں میں سے ایک اعلیٰ افسر ہوتا جس کی اجازت کے بغیر کوئی بادشاہ سے نہیں مل سکتا تھا۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نیک دل بادشاہ یہ ایمان رکھتے کہ جیسے کہ کوئی حاجب کسی دشمن کو ہمارے پاس نہیں بھٹکنے دیتا، بالکل اسی طرح یہ اولیاء بارگاہ احدیت کے دربان ہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے تو ان خدائی دربانوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی بھی آفت نہیں آئے گی، اس لیے ان کو اپنے سامنے جگہ دیتے تاکہ ان محسنین کی نظریں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی نیک لوگوں کے میری رحمت جو ہے وہ بہت قریب ہے، ان کی رحمت والی نظریں ڈائریکٹ ان بادشاہوں پر پڑتی رہیں اور وہ امن سے رہیں۔ دوسرا سبق جو مولانا ہمیں دیتے ہیں وہ اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کے سینے ذکر و فکر سے مانجے ہوئے ہوتے ہیں، تب جا کے ان کے دلوں کے آئینے نئے نقش قبول کرنے والے بنتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ والے اپنے ذکر و فکر سے یا اپنی عبادت سے اپنا اس قدر تزکیہ نفس کر لیتے ہیں کہ ان کے دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتے ہیں، جن میں ان کو ان کے مراقبات میں جو کچھ اللہ دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ تیسری خاص بات جو حضرت نے ان اشعار میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی اصل فطرت سے خوبصورت پیدا ہوا ہو، فرماتے ہیں آئینے کا عاشق بھی وہی ہوتا ہے۔
اس کلام کی تشریح میں نذیر عرشی صاحب لکھتے ہیں کہ پچھلے اشعار میں مولانا نے یہ بات فرمائی تھی کہ اولیاء کے سینے ذکر و فکر سے مثل آئینہ بن جاتے ہیں، اور اب فرما رہے ہیں کہ جو اپنی فطرت سے خوبصورت پیدا ہوا ہو وہی آئینے کا عاشق ہوتا ہے۔ بقول نذیر عرشی صاحب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور نسبت سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو صالح استعداد اور پاک فطرت پیدا ہوتے ہیں۔ حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، گوہر پاک بباید کے شود قابل فیض، یعنی فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں سے فیض پانے کے لیے کسی کا پاک گوہر اور پاک طینت ہونا ضروری ہے، ورنہ ہر سنگو گلے لولو مرجا نہ شود۔ فرماتے ہیں وگرنہ ہر پتھر اور ہر مٹی کا ڈھیلا لولو مرجان کہاں بنتا ہے۔